بات بھی واضح ہے کہ آخرت کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ موت سے ہی شروع ہوتا ہے، اور موت کے بعد سب سے پہلی منزل یا سب سے پہلا سفر جو ہوتا ہے وہ قبر تک ہوتا ہے۔ اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا قبر کا عذاب برحق ہے، قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور انسان سے کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، انسان 4 دور سے گزرتا ہے۔ پہلا دور ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، اس کے بعد دوسرا دور جو ہوتا ہے وہ دنیاوی زندگی کا دور ہوتا ہے جو پہلے دور سے بسر ہوتا ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں انسان اچھے برے کام کرتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے توجہ کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے۔ اور تیسرا دور قبر کا دور ہوتا ہے جسے عالم برزخ کا دور کہا جا سکتا ہے، اور لاسٹ دور، آخری دور جو یعنی 14 دور ہے وہ آخری ٹھکانہ یعنی جنت یا جہنم کا دور ہے۔ میرے بھائیوں، اب جو تیسرا دور ہے قبر، یعنی قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل۔ اگر اس منزل کو کسی نے آسانی سے طے کر لیا، کسی نے آسانی سے اس منزل کو پار کر لیا، تو اس کے بعد والی آنے والی جتنی بھی منزلیں ہیں تو وہ شخص آسانی سے ان منزلوں کو پار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس منزل کو پار نہیں کر سکا، اس منزل کو طے نہیں کر سکا، تو وہ پھر اس کے بعد آنے والی جتنی بھی منزلیں ہوں گی اس کے لیے اتنی ہی زیادہ دشوار ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حانی بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے جس جگہ پر کھڑے ہوتے اس جگہ کی زمین اور تلواری تر ہو جایا کرتی۔ لوگوں نے ان سے کہا، عثمان بن عفان، آپ کے سامنے جب جنت اور دوزخ کا بیان کیا جاتا ہے آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ کے سامنے یا جب آپ قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو روتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بے شک قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ وَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ، اگر کوئی شخص اس منزل سے نجات پا گیا، پناہ پا گیا، کامیاب ہو گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو اس کے بعد والی جتنی بھی منزل آئیں گی سب آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر کوئی شخص قبر کی منزل سے نجات نہیں پا سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، پناہ نہیں پا سکا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اس کے بعد جتنی بھی منزلیں آئیں گی اس کے لیے سخت ہوتی جائیں گی، مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اس روایت سے پتہ چلا کہ قبر جو ہے وہ انسان کے لیے آخری یعنی پہلی منزل ہے۔ انسان دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، موت ہونے کے بعد وہ قبر میں جاتا ہے، اس کے گھر والے، اہل خانہ، دوست احباب، رشتہ دار اسے قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس قبر کے اندر یعنی یہ قبر کی منزل یہ پہلی منزل ہوا کرتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، اگر انسان نیک ہو یا گنہگار ہو، بدبخت ہو، ہر ایک کو قبر دبوچتی ہے، دباتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میرے بھائیوں اس آیت سے پتہ چلا قبر انسان کو دبوچتی ہے، چاہے وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، بد ہو، گنہگار ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سعد بن معاذ جو تھے انتہائی پرہیزگار تھے، متقی تھے، گناہوں سے بچا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ چل رہا ہے کہ عرش بھی ان کی موت سے حرکت میں آ گیا، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے۔ 70,000 فرشتے جس انسان کے جنازے میں شریک ہو تو ان کو گناہگار کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انتہائی نیک انشاندہ کے عرش بھی کہل گیا، حرکت میں آ گیا۔ تو پتہ چلا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی نیک انسان تھے، لیکن قبر نے ان کو بھی دبوچا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلْقَبْرِ صَوْتَةً، قبر جو ہے وہ دبوچتی ہے، لَوْ نَجَا مِنْهَا، اگر اس سے کوئی نجات پاتا، اگر قبر سے کوئی پناہ پاتا، لَنَجَا مِنْهَا سعد بن معاذ، تو سعد بن معاذ ہوتے جو اس سے نجات پا جاتے۔ میرے بھائیوں سعد بن معاذ کتنے نیک انسان تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا تقرب حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود قبر نے ان کو دبوچا، دبایا، اور بعض لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پاتے تھے، یعنی یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پاتے تھے، اس لیے قبر نے ان کو دبوچا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے یعنی اس کو نقل کیا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قبر ان کو اس وجہ سے دبوچتی تھی کیونکہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھا جائے کہ قبر کے اندر یعنی میت سے سوالات ہوتے ہیں، میت سے سوالات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو دفن کر کے اس کے اہل خانہ چلے جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، اور مومن اگر ہوتا ہے تو اس کو بے خوف و خطر بٹھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے میں اسلام کی حالت میں تھا۔ اس سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ تم اس شخص کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کیا تم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی دیکھے۔ اس کے بعد اس کے قبر میں جہنم کی طرف یعنی اس کی قبر میں ایک سوراخ کر کے جہنم کو دکھایا جاتا ہے، اس جہنم کو جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، جس کی آگ بھڑکتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں دیکھو جہنم کو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے کیسے بچا لیا۔ اور پھر ایک سوراخ جنت کی طرف کیا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم دیکھو جنت کی نعمتوں کو، جنت کی ہریالی کو، جنت کی خوشبودار چیزوں کو، کتنی خوشبو آ رہی ہے، اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ مومن انسان کی یعنی مومن انسان کے بارے میں ہے، اور اگر گنہگار ہے، کافر ہے، بدبخت ہے، اس کو یعنی شیطان یعنی فرشتے رعب اور دبدبے کی حالت میں بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں میں کس حالت میں تھا، مجھے معلوم نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ میں کس حالت میں تھا۔ اور اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہہ دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فرشتے کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یعنی وہ کہتا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جنت میں یعنی جنت کو دکھایا جاتا ہے قبر سے یعنی سوراخ کر کے، اور اس کی نعمتوں کو، آرائشوں کو دکھایا جاتا ہے، اس کے باغات کو دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم سے اس جنت کو کیسے پھیر دیا، اور پھر اس کو جہنم کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اس کے شعلوں کو دکھایا جاتا ہے، اس کی آگ کو دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہیں اس میں رہنا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوسری
روایت میں آتا ہے کہ منکر نکیر قبر کے اندر آتے ہیں جو ڈراؤنی شکل، کالے رنگ کے اور نیلی آنکھوں کے ہوتے ہیں، نیلی آنکھوں کے ہوتے ہیں۔ اگر مومن ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے من دین کا، تمہارا دین کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور یہی گناہگار کافر فاسق فاجر سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم ہے میرا دین کون سا ہے۔ اور اس سے پوچھا جاتا ہے من رب کا، مومن بتا دیتا ہے کہ رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن کافر فاسق فاجر یہی کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے من نبی کا، مومن کہہ دیتا ہے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کافر فاسق یہی کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، پھر متقی اور مومن کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا اور اسے جنت کے بچھونے، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں ایک ایسا سوراخ کر دیا جاتا ہے جس سے یعنی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور یہ جب تک رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جائے۔ اس کے بعد یعنی فاسق فاجر اور گنہگار انسان کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں مل جاتی ہیں اور اسے جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، اور ایک سوراخ اس کی قبر میں کر دیا جاتا ہے جس سے گرم گرم ہوا اس کی قبر میں آتی ہے، اور یہ جب تک جاری رہے گی جب تک اللہ رب العالمین اسے دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ قبر کے اندر میت سے سوالات ہوتے ہیں، اور سوالات کا جواب وہی شخص دے سکتا ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نیک اور صالح اعمال کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کرتے تھے یہ قبر، اس کی تیاری کرو، نیک اور عمل صالح کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، آپ کے آنسو اس قدر بہ رہے تھے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے تھے اس زمین کی وہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اخوانی، یعنی اے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، لمثل ھذا وعدتم، اس دن کی تیاری کرو، یعنی عمل صالح کر کے، اللہ کی عبادت کر کے تم اس دن کی یعنی اس قبر کے لیے تیار رہو، اس کی تیاری کیا کرو۔ اور اس کی تیاری جو ہے عمل صالح کے ذریعے سے کی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کیا کرو، نیکیاں کیا کرو، کیونکہ یعنی انسان کے ساتھ نیکیاں جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ وعملہ ومالہ، اس کے گھر والے، اس کے اہل خانہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، وعملہ، اس کا عمل یعنی عمل صالح اس کے ساتھ جاتا ہے، یا عمل یعنی عمل صالح ہو یا عمل بد ہو، دونوں اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ومالہ، اس کا مال بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کا مال بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، دو چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، یعنی جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو دو چیزیں یعنی لوگوں کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں، ان میں سے ہے اہلہ ومالہ، یعنی آدمی کے میت کے اہل خانہ اور مال جو اس نے اکٹھا کیا تھا، مال و جائیداد جو اس نے اکٹھا کیا تھا، سب اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یعنی واپس اپنے یعنی چلے جاتے ہیں، اور میت کے ساتھ کیا جاتا ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل باقی رہتا ہے، یعنی عمل جو ہے وہ میت کے ساتھ جاتا ہے، اور باقی جو
یعنی اگر قبر میں کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف عمل ہے. اس لیے یعنی عمل صالح انسان کو کرنا چاہیے